آج بطور ایک قومی سیاسی کارکن کے میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ بات پنجاب کے دھڑکتے دل لاہور میں کھڑے ہو کر کرنا ضروری ہے، کہ معیشت تو صحیح راستے میں جا رہی ہے، کاروبار کا پہیہ آہستہ آہستہ سڑک پر چل رہا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں سیاسی اختلافات کی شدت کو کم کیا جائے، اور یہ میرا مطالبہ، یہ میری اپیل اور یہ میری تجویز اپنی حکومت سے بھی ہے اور پاکستان کی اپوزیشن سے بھی ہے اور پاکستان کے ریاستی اداروں سے بھی۔ ملک بدقسمتی سے ملک کے چاروں صوبوں میں چاروں وفاقی اکائیوں کے درمیان نفاق، تلخی اور نفرت کا بیج بویا گیا ہے۔ ایک منصوبے کے تحت بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں اور اب آزاد کشمیر میں محرومیوں کو اچھالا گیا ہے، اور اس کا الزام بدقسمتی سے بار بار پنجاب پر عائد کیا گیا۔ ہم تو پہلے پنجاب کی بات ہی نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ پنجاب تو پاکستان میں ضم ہو چکا ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو اول آخر پاکستانی سمجھتے تھے اور ہیں، لیکن آج بات وہاں آ گئی ہے کہ اہل پنجاب کو اپنے اوپر لگائے جانے والے جھوٹے الزامات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، دلیل سے ان کو غلط ثابت بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم چپ رہے اور ہم نہ بولے تو وہ وقت آنے والا ہے جب پنجاب کو گھیر کر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا اور صفائی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات ضروری ہے کہ ہم پنجاب کے نوجوانوں کو بالخصوص یہ سمجھائیں کہ یہ جو گالی اور گولی ہمیں دی جا رہی ہے، اس کا جواب گالی اور گولی سے نہیں دیتے، اور انہوں نے مشتعل نہیں ہونا، اور وہ مشتعل کبھی نہیں ہوں گے اگر ان کے نمائندے ان کی ترجمانی کریں۔ اگر ہم یہ ترجمانی نہیں کریں گے تو گلیوں بازاروں میں یہ لڑائی پھیل سکتی ہے۔ اتنی نفرت پھیلائی گئی ہے، کچھ نے دانستہ، کچھ نے پاکستان کے دشمنوں کی شے پہ، اور کچھ نے اپنے گروہی سیاسی مفادات کے لیے ملک کو تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا مقدمہ، پنجاب کا مقدمہ، اپنے بلوچ، سندھی، اردو بولنے والے، پشتون اور کشمیری اور گلگت بلتستان کے بھائیوں کے سامنے رکھیں، اور ان کے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ انہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ملک مارشل لاؤ کی وجہ سے خراب ہوا ہے، اور مارشل لاؤ لگانے والے جنرل ایوب خان تھے، پھر جنرل یحییٰ خان تھے، اس کے بعد ضیاء الحق تھے، اور پھر سید پرویز مشرف تھے۔ باقی آپ خود سمجھتے ہیں پنجاب میں مارشل لا لگانے کا الزام لگتا نہیں ہے، سوائے جنرل ضیاء الحق کے۔ وہ پنجاب کے عوام کے نمائندہ نہیں تھے، غاصب تھے۔ یہ سارے مارشل لا لگانے والے جرنیل یوزر پر تھے۔ جو بھی مارشل لا لگاتا ہے وہ غاصب ہوتا ہے، اور غاصب پنجابی، پشتون یا سندھی یا کشمیری نہیں ہوتا، غاصب ہوتا ہے، وہ عوام کے حقوق غصب کرتا ہے۔ مارشل لاؤ نے اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحرانوں نے ملک میں تضادات کو ہوا دی ہے، کانٹرڈکشنز کو ہوا دی ہے، جس کا خمیانہ پوری
رہی ہے. چنانچہ پنجاب کو منہ کھول کر الزام دینا منہ اٹھا کے ٹھیک نہیں ہے. سب سے بڑی قربانی اس ملک کی تشکیل کے لیے اہل پنجاب نے دی ہے. ایک تاریخی سچ ہے، 50 لاکھ جانوں کی قربانی. جب آبادی آج سے 50 گنا کم تھی، لاکھوں لوگوں کی مائگریشن، ہجرت، سب کچھ ادھر رہ گیا. یہاں خالی ہاتھ آئے، آدھے خاندان کٹ گئے، کوئی گلہ نہیں کیا، کسی قربانی کا دعویٰ نہیں کیا، اس کا صلہ نہیں مانگا گیا. پنجاب تقسیم ہوا یا بنگال تقسیم ہوا، پنجاب کی خوشحالی تقسیم ہوئی، گلہ نہیں کیا. اور یہ الزام کہ پنجاب کھا گیا، پنجاب 100 سال پہلے خوشحال نہیں ہوا، پنجاب 1000 سال سے خوشحال ہے. اس کی زمینیں سونا اگلتی تھی، یہاں 5 دریا بہتے تھے، یہاں کے لوگوں کے پاس غلہ پورے ہندوستان سے زیادہ تھا. پنجاب انڈیا کی فوڈ باسکٹ تھا، متحدہ ہندوستان کی فوڈ باسکٹ تھا. اسی لیے شمال سے حملہ ور آتے تھے، لوٹتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اس لیے لوگوں کو لوٹنے کے لیے یہاں آیا جاتا تھا. ہم یہ باتیں کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر ہمیں یہ باتیں کرنے پہ مجبور کیا. ہمارے دریا بکے. 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی ہوا ایک ڈکٹیٹر ایوب خان کے دور میں، اور ستلج، بیاس اور راوی سوکھے ہوئے نالے بن گئے اور ہمارا پانی اڑ گیا، دے دیا گیا. ہم نے تو گلا نہیں کیا. اور جو سندھ طاس معاہدہ ہے، اس کے تحت چناب، جہلم اور سندھ ان پر پاکستان کا حق قرار پایا. تو ان کے پانی میں چاروں صوبوں کا حق ہے، اور وہ حق 1991 کے واٹر ریکارڈ کے مطابق نواز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ میں طے ہو چکا ہے، جس میں 114 ملین ایکڑ فٹ پانی میں تقریباً 55.94 تقریباً 56 MAF پنجاب کا حصہ ہے، 48.76 سندھ کا حصہ ہے. اسی طرح باقی 2 صوبوں کا حصہ ڈٹرمنٹ ہے. پانی زیادہ ہوگا، لکھا میں کیا ملے گا. پانی کم ہوگا، لکھا میں کیا ملے گا. پانی بڑھے گا تو اس کی ریشو موجود ہے. پیاس بھی تقسیم ہوگی، پانی بھی تقسیم ہوگا. لیکن ناعاقل اندیشوں نے کالابار ڈیم میں رکاوٹ ڈالی. وہ کالابار ڈیم بن جاتا تو بجلی آج سے چوتھائی قیمت پہ ملتی. نہیں بننے دیا. کالابار ڈیم بن جاتا تو یہ جو کہتے ہیں کہ سمندر اوپر کی طرف آ رہا ہے، وہ نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پروجیکٹ میں یہ واضح تھا کہ دریائے سندھ میں 12 مہینے پانی رہے گا، ایک سرٹن کوانٹٹی رہے گی، فلو کرے گا دریا، اور جب دریا چلتا ہے وہ سمندر کو اوپر کی طرف نہیں آنے دیتا. لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا. وہاں سیلاب کا پانی سٹور ہوتا تو آج یہ بحث نہ ہم کر رہے ہوتے کہ میرا پانی وہ پی گیا، فلانا پانی چوری کر گیا، یہ بحث ختم ہو جاتی. تو کالابار ڈیم کی مخالفت کس نے کی؟ ہم نے نہیں کی، لیکن اسے پنجاب کا منصوبہ بنا کے اس کو فائلوں میں ڈال دیا گیا. وہ پنجاب کا منصوبہ نہیں تھا، وہ تو برٹش دور کا منصوبہ تھا. پنجاب کا منصوبہ کب تھا لوگوں کو نہیں پتا. اور وہ ایسی سائٹ ہے کہ جہاں پہ سلٹنگ نہیں ہو سکتی، مٹی نہیں جمتی، نیچے راک ہے ساری دریا کے نیچے. مگر آپ نے کالابار ڈیم نہیں بنا دے دیا. آج روتے ہیں کہ دریا میں پانی نہیں ہے، تو پانی روکو گے، سٹور کرو گے تو دریا میں پانی آئے گا نا. سٹوریج بنانے نہیں دیتے، واٹر ریزروائر پہ جلوس نکالتے، واٹر ریزروائر پہ نہیں بنانے دیں گے. 91 کے واٹر
ریکارڈ میں گریٹر تھل کینال لکھی ہوئی ہے، 1/3 کے قریب بن چکی ہے، اس کو آگے نہیں جانے دیتے۔ 14 لاکھ ایکڑ رقبہ اگر یہ کینال بن جائے تھل کا سیلاب ہو سکتا ہے، تھل میں لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ نہر نہیں بنانے دیتے، ہم بھائی کسی کا پانی نہیں مانگتے، ٹیلیمیٹری سسٹم موجود ہے، اور نہروں پہ بھی لگایا جا سکتا ہے، دریاؤں پہ بھی، ایک بوند پانی کی فالتو کوئی نہیں دے سکتا۔ افسا کا ادارہ موجود ہے، چاروں صوبوں کی نمائندگی موجود ہے، قانون کے تحت افسا مانیٹر کرے گا کس کو کتنا پانی مل رہا ہے۔ جھگڑا کس بات کا؟ پھر جلوس نکالیں، پھر راستے بند کریں۔ یہ راستے بند کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ کوئی مناسب کام ہے؟ راستے بند کر کے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی کہ معدنیات جا رہی ہیں، تو یہاں سے معدنیات نہیں جاتی، یہاں سے نمک نہیں جاتا، ہمارے پاس کوئلے کی کانیں نہیں ہیں، یہاں پہ ہیں دنیا کا بہترین یورینیم پنجاب کے پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ ہم تو کبھی سوچتے نہیں ہیں پاکستان کے پہاڑ ہیں، پنجاب کا کہتے ہی نہیں ہیں، اور آپ ہمیں بولنے میں مجبور کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ تفرقہ نہ ڈالیں، ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہم کہنا نہیں چاہتے، ہم مارشل لاء کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور جب اس ملک میں متحدہ پاکستان تھا اور مشرقی پاکستان کی جماعت جیت گئی تھی، تو اقتدار کیوں نہیں دیا گیا؟ ملک ٹوٹ گیا، اقتدار نہیں دیا گیا۔ میں تو وزیر نہیں ہوں، نہ مسلم لیگ نون کا وروتا ہے، کارکن ہوں، آزاد آدمی ہوں، اس لیے میں اپنی مرضی سے بات کرتا ہوں۔ تو یہ باتیں ہم بھولے میں نہیں ہیں، یہ باتیں ہمیں یاد ہیں۔ تاریخ پہ پتہ نہیں ڈالا جا سکتا، تاریخ کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر بیٹھیں، قومی اسمبلی میں آپ سب موجود ہیں، سینٹ میں چاروں صوبوں کی نمائندگی برابر ہے، بیٹھ کے معاملہ طے کر لیں۔ اس پہ دھرنے دینا، راستے بند کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، جلسے جلوس کرنا بے مقصد ہے، کیونکہ جب تک اتفاق نہیں ہوتا ظاہر ہے کوئی مسلمانی بننا بھی نہیں چاہیے، لیکن بلا وجہ جھگڑا بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ اپنا شیئر لیں اور پنجاب کا شیئر پنجاب کو نہیں دیں، یہ نہ کریں۔ یہاں ہر آدمی کو کاروبار کرنے کی اور رہنے کی آزادی، کبھی سوال ہی نہیں کیا کسی نے، کبھی سوال پیدا ہی نہیں ہوا، نہ سوال پیدا ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل پنجاب کو فار گرانٹیڈ لیا جائے کہ یہ بےعزت ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کو چپٹی لگانی ہے، ان کو گالی دینی ہے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کا جواب دلیل سے دے رہے ہیں، بولی کا جواب بولی سے نہیں دیا جائے گا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جائے گا، لیکن مکالمہ کرنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی۔ پنجاب کو مجرموں کے کٹہرے میں نہیں کھڑا ہونے دیں گے، اس لیے کہ اس ملک کو خراب کرنے والے چاروں صوبوں کے وہ لوگ ہیں جو غاصبوں کا ساتھ دیتے ہیں یا خود غاصب بن جاتے ہیں، یا وہ ہیں جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے ہیں، کوئی بھی ہے اس صف میں وہ سارے شامل ہیں۔ تو آپ پنجاب کو بلیم نہ کریں، یہ میں پنجاب کا کیس ہے جو آج کل جا کے جگہ جگہ پیش کرتا ہوں۔